بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، جب مدینہ طیبہ کے اندر اسلام سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد خاص بڑھ گئی تو قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے تو اہل مدینہ نے اپنے ہادی و آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مدینہ مقدسہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد انصار کے لوگ بڑی ہی بے چینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کی گھڑیاں گننے لگے۔ اس وقت ان کے شوق دید کا عالم کیا تھا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس لمحہ یہ بشارت ملی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریب آ چکے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق و محبین استقبال کے لیے الوداع تک پہنچ گئے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہونے والی ہے، اور جس وقت ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مرحبا کی صداؤں سے پوری فضا گونج اٹھی۔ ان کے استقبال کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن انیس فدائی بھی تھے۔ یہ تو مسرت سے بے قابو ہو رہے تھے۔ یہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ پر اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن ابو رافع بن سلام بن ابو الحقیق کو اس کے قلعے کے اندر گھس کر قتل کیا تھا۔ واقعہ کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے۔ سلام بن ابو الحقیق اللہ اور اس کے رسول کا سخت دشمن تھا۔ اس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مامور کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورتحال لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن دین کو کیفی کردار تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت منتخب کی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن انیس بھی تھے۔ اس دستہ کی قیادت حضرت عبداللہ عتیق کو سونپی گئی۔ یہ دستہ اس مہم کے لیے روانہ ہوا، رات میں چلتا اور دن میں کمین گاہوں میں چھپا رہتا تاکہ یہ دستہ اپنی اس مہم میں اپنی حکمتوں سے سلام بن ابو الحقیق کے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ جب قلعہ کے لوگ سو گئے، سلام بن ابو الحقیق کے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ سلام بن ابو الحقیق قلعہ کے ایک بالا خانہ پر سو رہا تھا۔ نصف شب میں یہ لوگ آہستہ آہستہ اس تک پہنچنے کے لیے چل پڑے۔ جب اس کے کمرے تک پہنچے تو اس کی بیوی جاگ اٹھی۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور اس کو ہراساں کرنے کے لیے اس پر تلوار اٹھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ ابو رافع سلام کے علاوہ کسی کو قتل نہ کریں۔ وہ عورت خاموش ہو گئی اور تھر تھراتے ہوئے اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئی۔ دوسرے فدائی آگے بڑھے۔ سخت تاریخی تھی، ابو رافع کی صحیح جگہ کا پتہ نہ چلتا تھا۔ فدائیوں کی تلواریں چلنے لگیں لیکن اس کو کوئی خاص گہرا زخم نہ لگا۔ حضرت عبداللہ انیس آگے بڑھے۔ ان کے سامنے ابو رافع کا لپٹا ہوا جسم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا،
اور وہ چیخو پکار کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ نے اپنی تلوار سے اس بدترین دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ جب ابو رافع کی ہلاکت کا یقین ہو چکا تو صحابہ کی یہ جماعت مسرت و شادمانی کے ساتھ مدینہ مقدسہ کے لیے روانہ ہوئی۔ مدینہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے تاکہ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دشمن کی ہلاکت کی بشارت سنائیں۔ یہ قافلہ مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عالم میں دیکھا کہ ان کے چہرے آثار خوشی سے دمک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ کلمات کتنے عظیم ہیں۔ صحابہ کی اس جماعت نے بھی بلا کسی تاخیر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کامیاب ہے۔ ہاں آپ سے ہی یہ کامرانی ہے۔ اگر آپ کی ہدایت و رہنمائی نہ ہوتی تو ہم کامیاب نہ ہوتے۔ لوگ اس کامیابی سے پلٹنے والے قافلہ سے سلام بن ابو حقیق کے قتل کی کیفیت دریافت کر رہے تھے۔ سارے ہی مجاہدین کہہ رہے تھے، میری تلوار نے ابو رافع کا کام تمام کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے کہ اس شرف عظیم کو ہر شخص اپنے ہی حصے میں لینا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر فرمایا، ہر شخص اپنی تلوار میرے سامنے پیش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تلواروں کا جائزہ لیا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عبداللہ بن انیس کی تلوار نے اس کا کام تمام کیا ہے، اس میں اس کا اثر اب بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔